دوسرا ہے آئل پرائسز کا معاملہ. اب دیکھیں کہ بھارت میں وہاں کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کمپیریزن دیا خطے کا. ہم تو ظاہر ہے ہمیں تو اپنی حکومت کی بات اچھی نہیں لگتی, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مہنگائی ہو تو کوئی وضاحت اچھی نہیں لگتی, لیکن انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ پاکستان میں 60 بھارتی روپے جو قیمت ہے پیٹرول کی بنتی ہے جو خطے میں سب سے کم ہے. تو یہ ایک اور انہوں نے بی جے پی کو کرٹیسائز کیا ہے کہ وہاں پر دگنی قیمت ہے بھارت میں, اور پاکستان کی جو قیمت ہے اس کو دیکھیں. ڈیزل کی پرائسز میں 3 ملک جو ہیں وہ ہم سے تھے اوپر, ان کی پرائسز جو ہیں وہ 2 کی ہم سے 3 کی ہم سے زیادہ تھی, 2 کی ہم سے جو ہیں وہ کم تھی. تو یہ ایک اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے. کیا وہ آ کے پیٹرول کی قیمتیں کم کر لیں گے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے ہم آئیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں چاہے جتنی مرضی بڑھ جائیں ہم سبسڈی دیں گے؟ کہاں سے سبسڈی دیں گے؟ قرضے لینے پڑیں گے. یہی تو یہ کام کرتے آئے ہیں. پل ایسا بنا دو سڑک سے بھی اوپر جو حکومت جانے کے بعد بھی نظر آتا رہے, قرضہ لے کر سبسڈی دے دو, بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سود دیتی رہیں گی, اربوں ڈالر سود وہ قرضے اتارتی رہیں گی. کس نے پوچھنا ان سے؟ وہی تو ابھی ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا, اور یہ اپوزیشن کو پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے اگر اتنی کم کر دی ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ کیسے پورے کریں گے. تو انہیں حقیقت کا پتا ہے. تو جب آپ حقیقت جانتے ہو اور آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو اور آپ کا کوئی نیریٹو نہ ہو اور آپ کا ایجنڈا کوئی دوسرا ہو, تو پھر آپ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن اس حد تک میں اس کو ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ اس میں اگر عوام کا بھلا ہے. اگر آپ سلیوشن مانگ رہے مہنگائی کا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نہ حکومت کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے. وہ اس پہ جب بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پرائس جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو سلیوشن کی اگر آپ بات کریں وہ تو کسی کے پاس نہیں, تو پھر ہم پی ڈی ایم سے کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس سلیوشن ہوگا اس مہنگائی کا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے, پوری دنیا میں پریشانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جب کمپیریزنز کرتے ہیں تو لوگ پھر پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں, فی کس آمدنی کی بات کرتے ہیں, تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اور بھی پھر ڈیفرنسز ہیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ ایون جب انڈیا کی بات کرتے ہیں جی وہاں پر فی کس آمدنی, تو وہاں پھر تیل کی قیمت بھی تو دیکھیں وہ کتنی زیادہ ہے پاکستان سے اگر کمپیریزن اس کا کیا جائے. حل اس کا یہی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکلی ہینڈل ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اور انداز میں بہتر ہو سکتی تھی. تمام چیزیں, تمام ملبہ عالمی مارکیٹ پر نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن دیکھیں یہ بات تو اب اسٹیبلش ہوئی ہے نا کہ مافیا تھا. یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو چینی جس انداز میں اس مافیا یہ اٹھانی چھوڑ دیتے ہیں مارکیٹ سے, ملوں سے چینی اٹھانی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی میکنزم نہیں, الٹرنیٹ تھا نہیں. پھر ہمارے نخرے بھی بڑے ہیں, چینی ہمیں زیادہ میٹھی چاہیے, کم باریک چاہیے, ہمیں زیادہ تھوڑی موٹی چینی چاہیے. بات یہ ہے ہمیں ٹماٹر بھی اسی وقت یاد آتے ہیں جب 400 روپے کلو ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹماٹر ہے, چاہے ہم کسی اور ملک سے منگوا رہے ہوں. تو یہ چیزیں پھر ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈٹ کے رہنا ہے, ہم نے جرت سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, واجب واہ بلے بلے ہو گئی. لیکن اس ایبسولوٹلی ناٹ کی جب قیمت ادا کرنے کی بات آتی ہے, جب آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھ کے آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے, وہ حوصلہ ہم میں ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. یہیں پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی کیسی ہے اور آپ نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح سے رکھی ہے. صدیق آپ کی طرف آؤں گی. جو عدیل نے بات کی ہے کہ سولوشن نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے پاس سولوشن نہیں ہے تو کیا کسی اور کے پاس سولوشن ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے پاس سولوشن اس لیے ہونا چاہیے کہ 30 سال کا تجربہ ہے دونوں جماعتوں کا, اور ان کو تو بتانا چاہیے. اور پھر دیکھیں نا پارلیمنٹ کے اندر آ کے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ان کو کیا کہنا چاہیے. وہ کہیں جی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں, چینی آپ نے سستی کرنی ہے, یہ آپ کے فلاز ہیں, یہ 3 چیزیں کر لیں, چینی آپ کی سستی ہو جائے گی. میں نے حوالہ دیا تھا سلمان رفیق صاحب کا, خواجہ سلمان رفیق. میں سمجھا, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں سمجھا شاید صدیق صاحب کہنے لگے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری شوگر ملیں ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سستی کر کے دینی ہے. جی دیکھیں شوگر ملیں یہ تو اب الزام کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زیادہ شوگر میں
حصہ ہے وہ تو ظاہر ہے تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ہے، خسرو بختیار صاحب کا ہے، باقی بھی سب کی ہر بات سر جتنے رہنما ہے۔ جہانگیر ترین صدیق جان صاحب کس حد تک رہ گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ اب نہیں، ابھی ظاہر ہے نہ تحریک انصاف نے ان کو نکالا ہے، نہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، تو ابھی ہم ان کو تحریک انصاف میں ہی کنسیڈر کریں گے، ان کا جو گروپ ہے سارے کے سارے وہ سارے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہیں، زرداری صاحب کی بھی شوگر ملز ہیں، شریف خاندان کی بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ الزام کہ جی وہ جو شوگر ملز بند ہیں دان کی ان کے کہ وہاں سے جی وہ نکل آئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی، ذخیرہ کی ہوئی تھی اور وہ نکالی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی یہ نااہلی ہے، ناکامی ہے کہ مافیاز کو، اگر وہ مافیاز ہیں بھی تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ زیادہ اس حکومت کو جو دھچکے لگے ہیں وہ ان کے غلط انتظامی فیصلوں کی وجہ سے لگے ہیں، وہ ان کی بیوروکریسی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لگے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے، اور آج تک یہ اس بیوروکریسی کو فکس نہیں کر سکے جن کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، اپوزیشن نے تو ابھی سے کہنا شروع کر دی ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کو حکومت ملنے کی پوزیشن ہوئی بھی تو ہم سب جماعتوں کو شامل کریں گے، سب سے مراد یہ ان شارٹ صدیق کی اگر بات کو میں سم اپ کروں تو میئرز کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سولوشنز کسی کے پاس نہیں ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ فیل ہو رہا ہے مہنگائی کا یا جو بھی پرابلم ہے اس کو سولوشن دینے میں۔ حکومت، مخالف، اپوزیشن، اتحاد، پی ڈی ایم حکومت گرانے کے لیے ہے۔ پی ڈی ایم نے مہنگائی کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو کہ 13 نومبر سے شروع ہوگا۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ صدیق، آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے، اور واضح اعلان نہیں ہے ابھی تک لیکن اشارتاً بات کی گئی ہے، جس طرح سے خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاست میں فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا، حالات کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں ماریا، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے لیے کوششیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوششیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے نہیں بلکہ میڈیا کے کچھ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے صلح کرا دی جائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں واپس آ جائے، لیکن یہ میڈیا کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ اس پہ کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی جا رہی۔ دوسرا جو ہے پی ڈی ایم بالکل کلیئر نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں، جس طرح ہم ایپ کے اوپر دیکھتے ہیں نا کہ موسم کا احوال دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ موسم کیسا ہوگا، ابر آلود ہوگا، مطلع صاف ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، وہ یہ موسم دیکھ کے اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم دیکھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کو ایک موقع کے اوپر یہ لگا 16 اکتوبر کو، ان کو یہ لگا کہ 16 اکتوبر سے پہلے ان کو یہ لگا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں سول ملٹری، انہوں نے جلسہ رکھ دیا فیصلہ آباد میں۔ جلسے کے بعد انہیں لگا کہ یار یہ جلسوں سے کام نہیں بنے گا، ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا۔ اس کے بعد 17 کو اجلاس بلاتے ہیں ہنگامی اور کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اچھا 18 کو پھر وہ سرپرائز اجلاس ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم سڑکوں پر رہیں گے 2 ہفتے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس حکومت کے خاتمے تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے ان کے کہ انہوں نے ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ 20 سپٹمبر 2020 جس ایکشن پلان کے ساتھ پی ڈی ایم آئی تھی، جس آپ ایسا سمجھیں کہ شدت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر، اس شدت سے تو آپ نہیں وہ کر سکتے، نہ وہ مومنٹم بلڈ ہو سکتا ہے، نہ وہ لانگ مارچ کا موسم ہے، نہ ان کے کارکن اس موسم میں آگے بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کرتے ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم بنتی ہے، اس میں ایک ایکشن پلان بنتا ہے، اس میں 3 مین چیزیں تھیں، استعفے اور لانگ مارچ مین، چلیں 2 چیزوں کی بات کر لیتے ہیں، 2 اور تیسرے عدم اعتماد کی بات تھی، تینوں انہوں نے نہیں کی، نہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، نہ استعفے دیے، نہ عدم اعتماد لائے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں پہلے تو پھر سینٹ میں لے آئیں، پتہ چل جائے گا چیئرمین سینٹ کے خلاف تو ان کے ووٹ پورے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لانا چاہتے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو چھوڑ دیں، نون لیگ کے اندر اپنے ایشوز ہیں، آپ نے بھی جو بتایا کہ کوئٹہ، پشاور اور کراچی میں آپ جلسے کر رہے ہیں، بھائی آپ کی لڑائی تو پنجاب کے اندر ہے، لاہور کے جلسہ کب ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کب ہوگا، استعفے آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ جو نون لیگ جو ہے وہ لانگ مارچ کے اوپر بھی خاموش ہے، لاہور کے جلسے کے اوپر بھی خاموش ہے۔ جس وقت پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، مریم صاحبہ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی آپ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اور ماریا، اگر عوام کو یہ یقین ہوتا کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں سڑکوں پر، تو عوام اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ نکل آتی کہ واقعی حکومت کا چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن عوام کو بھی پتا ہے کہ ایشوز ان کے ذاتی ہیں، معاملات ان کے ذاتی ہیں،
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو لگتا ہے، جب ان کو تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ سول ملٹری اختلافات ہیں، یہ فوراً کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ ساری باتیں کر کے پھر یہ موبائل اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی میسج آیا، ابھی میسج آیا، ابھی میسج آیا کہ ہمیں کو پنڈی سے میسج آ جائے گا کہ ویل ڈن، گڈ جاب، لگے رہیں، ڈٹے رہیں، اور یہ وہ سارا کچھ، ہمیں کو ملاقات کا موقع مل جائے گا. یہ آج جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی. ورنہ یہ تو اداروں پہ حملے کرتے ہیں، یہ تو اداروں کے خلاف ہیں، یہ تو اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ان کی بات سننا نہیں چاہتے. تو آج بھاگ بھاگ کے آپ کیوں گئے؟ اور آپ اتنے شرمسار تھے آج جاتے ہوئے کہ آپ پہلے اناؤنس ہی نہیں کیا آپ نے کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ ان کا یہ کنفیوز ہیں. مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے کوئی سٹیکس نہیں ٹھیک ہے، ہے. اور آپ اندازہ لگائیں اس مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جانا یا نہیں جانا، جو پارلیمنٹ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، جو اندر ایوان ہے کیونکہ وہ ممبر نہیں ہے، جو خود ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فیصلے کرنے ہیں. یہ تو ان کی صورتحال ہے. عدیل آپ کی طرف آؤں. جیسے صدیق نے کہا کہ پی ڈی ایم اس وقت کلیئر نہیں ہے، پی ڈی ایم تو واضح کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا نظریہ لے کر باہر نکل رہی ہے، یا کیا ایک نیریٹو ہوتا ہے جس پر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت لیک آف نیریٹو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے پاس حل بھی ہونا چاہیے نا. سڑکوں پہ کیا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اس کا حل بھی لے کے آنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اگرچہ جو تانے سننے پڑ رہے ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو جیسا تیسا حل پیش کرتے تھے، اور آج وہ حل پیش کرنے کے بعد بھگت بھی رہے ہیں. وہ جو باتیں کیا کرتے تھے، وہ جب کلپ چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ، تو وہ بھگت بھی رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کے پاس کیا حل ہے؟ دو چیزیں ہیں جس پہ سبکی ہو رہی ہے حکومت کی. ایک ہے آئل پرائسز، اور ایک چینی کے حوالے سے. اور چینی کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکومت کی کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک ناکامی ضرور ہے کہ وہ مافیا سے ابھی تک جیت نہیں سکی. لیکن عمران خان نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ واقعی مافیا تھا. آج وہ خبر نگار خبریں لگاتے ہیں جو عمران خان کے ناقدین میں سے بھی تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا اتنے اربوں روپیہ بنا رہا ہے لیکن حکومت کچھ کر نہیں پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت ابھی کچھ کر نہیں پا رہی اس انداز میں. اگرچہ چینی امپورٹ کر کے مارکیٹ میں لا کے 90 روپے جیسے تیسے کر کے، اس کی کوالٹی جیسی بھی ہے، یوٹیلیٹی سٹور کی حد تک یا اس کی محدود اویلیبلٹی کی حد تک جیسے تیسے کر کے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. لیکن یہ عمران خان سے متعلق بہت سے لوگ، ایون ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مافیا کی بات کرتے ہیں، یہ غیر ضروری طور پر چیزوں کو الجھا رہے ہیں. لیکن ان کا یہ نیریٹو، یہ ان کی بات یہ سبسٹینشیٹ ہوئی ہے، ان کی یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ واقعی مافیا تھا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مافیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اس حد تک انہیں کامیابی ضرور ملی ہے، لیکن ان کے لیے امبیرسمنٹ ضرور ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جو سندھ میں شوگر ملیں اکتوبر میں کام کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، اگر وہ نومبر آنے تک نہیں کر رہی تو اس معاملے کو صرف وفاقی حکومت کو بیان بازی کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو پراپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس معاملے کا کوئی اب حل نکالنا چاہیے. تو